بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شوال اور جمعۃ المبارک عید کے تیسرے دن اگر کوئی شخص یا ذا الجلال والاکرام جو کہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ صفت بھی ہے، اگر کوئی شخص یا ذا الجلال والاکرام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ صرف اور صرف میرے بھائیو میری بہنوں 11 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے مقدروں کو کھول دیں گے۔ اگر آج کے دن کے فیوز و برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو پھر 3 شوال اور جمعۃ المبارک کے دن میرے بھائیو میری بہنوں یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ شام بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ ایک دن میں اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، ایک دن میں اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، ایک دن میں بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، ایک دن میں اپنے پورے سال کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، تو آج 3 شوال اور جمعۃ المبارک عید کے تیسرے دن کسی صورت آپ لوگوں نے دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر ضائع نہیں کرنا۔ آج کا دن مقدر سنوارنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا دن ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیا تو پورے سال کی نعمتیں آپ کی قسمت میں لکھ دی جائیں گی۔ اگر آج کا دن ضائع ہو گیا پھر پورے سال در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آج آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اکابرین فرماتی ہیں کہ 3 شوال اور جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ہر کام دفتر کاروبار میں کامیابی عروج ترقی کے لیے آج کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے، صبح ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو میری بہنوں، بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی فرشتے غیب سے رزق اور دولت کامیابیاں لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آج کوئی اس مہینے میں کسی تنگ دستی کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے، بے بس لاچاری مجبوری میں مبتلا ہے، تو آج صرف اور صرف میرے بھائیو میری بہنوں 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل میرے بھائیو میری بہنوں اتنا تیز ہے، اگر آج کوئی گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، مایوس ہے، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری شادی مانگ لے۔ جب رب کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا، ہے کوئی جو اپنی حاجات کو پوری کرانے والا، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، جو جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت میرے بھائیو میری بہنوں رب کریم کی لاڈلی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب کہ بندہ کسی تنگ دستی میں، پریشانی میں ہے، بے بسی میں، لاچاری میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے دن کا یہ خاص الخاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجات الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب نے کھائی ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر کچھ بھی مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجات کو پورا کروں گا۔ جس نام کی قسم رب نے کھا لی، اس نام کی فضیلت اور برکت کتنی ہوگی۔ اس نام کے مانگنے والے کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح سے آپ نے یا فتاح کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو پڑھیں گے اتنی جلد آپ پر رحم و کرم ہو جائے گا۔ یا فتاح کو آپ نے 33 بار پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورۃ الکوثر پڑھیے گا۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سورۃ الکوثر 11 بار پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، رب راضی ہو گیا ہے، غیب سے راستے بن چکے ہیں، غیب سے فرشتے آ چکے ہیں اور آپ کی جھولیاں رحمتوں سے بھر چکی ہیں۔ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھ کر اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف اور صرف میرے بھائیوں 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں، اگر ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر روح القدس یعنی کہ فرشتوں کا بتایا ہوا عمل، فرشتوں کی پڑھی ہوئی تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ توجہ اور دھیان سے سماعت کیجیے گا کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم برحمتک استغیث استغفر اللہ۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں نے صرف اور صرف 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے وہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کا عمل ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص بھی یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی صفت بھی ہے، یہ قرآن پاک کی کلمات بھی ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام کو صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب میرے بھائیوں 21 بار آپ لوگ یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھ لیں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ پورا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے میرا رب آپ کی ضرور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظائف ہیں جو کوئی نہیں بتاتا، کوئی اس طریقے کے عمل نہیں بتاتا۔ یہ وہ قرآنی عمل ہے، یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کلمات کو آپ لوگ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ گھر میں بیٹھ کے اور کونے میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ
فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمیشہ سدا ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوشی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال نصیب عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ